باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے مجھے SMS فرمایا اور بہت کرم نوازی کی۔ انہوں نے کہا کہ منی گاڈس اور مائنر گاڈس جو کہ مشرکین مکہ کے تھے وہ ان کی سمجھ میں بات نہیں ہے۔ تو وہ تو ہمارے دوست جو ہیں وہ تاج العقلاء ہیں، ان کو دوبارہ بتانا پڑے گا کہ مسئلہ کیا تھا، لہذا نہایت ہی آزادانہ طور پر میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مسئلہ سمجھ لیجئے۔ دیکھیں محترمی و مکرمی، مرزا جہلمی نے یہ کہا کہ انسان جب جنت میں جائے گا تو منی گاڈ اور کریٹڈ گاڈ، بلکہ ملا کر کے یہ کریٹڈ منی گاڈ بن جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی مخلوق منی خدا۔ اس پر کچھ لوگوں کو سوال پیدا ہوگا کہ محترم نے یہ جو عقیدہ پیش کیا ہے اس میں خدا کا لفظ مجازاً استعمال ہو گیا ہے، جیسے ہم میر کو خدائے سخن کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ تعویل سراسر غلط ہے اور باطل ہے۔ وہ اس لیے کہ لفظ خدا مجازاً اتنی آسانی سے استعمال نہیں ہوتا۔ پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کی دو صفات یعنی ڈیوائن ایٹریبیوٹس کی وجہ سے کسی کو خدا کہیں تو وہ لفظ خدا مجاز ہو بھی نہیں سکتا۔ ڈیوائن ایٹریبیوٹ اللہ کی صفت، ایک طرف سے جیلمی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات ثابت کر رہے ہیں، کون سی؟ دو اللہ کی صفات، یعنی کہ جو چاہیں وہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ نہ مرے، موت نہ آئے، حیات دائمہ، اور دوسرے اختیار کلی۔ ان کی بنیاد پر اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ منی گاڈ بن جائیں گے تو اس کو مجاز میں لیا بھی نہیں جا سکتا۔ اب وہ جہلمی صاحب نے اس کی دو تعویلات کی۔ ایک تو یہ کہ خدا کا مطلب الہ نہیں ہوتا، حالانکہ کسی بھی لغت میں دیکھ لیجئے خدا کا مطلب الہ، الہ کا مطلب خدا۔ یہ تو ہو گئی سندھی، اردو، فارسی کی لغات۔ اور اگر آپ انگریزی کی لغات دیکھیے تو الہ کا مطلب گاڈ اور گاڈ کا مطلب الہ، ایک اور لفظ ہے ڈیٹی، وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ڈیٹی کا مطلب بھی خدا اور خدا کا مطلب بھی ڈیٹی، یعنی ڈیٹی کا مطلب الہ، الہ کا مطلب ڈیٹی، کوئی خاص فرق ہے نہیں۔ اب میں نے یہ بات کہی کہ مشرکین مکہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ خدا کی بعض صفات ان کے چھوٹے خداؤں یا آلیہ صغیرہ کو ملی ہیں، مثلا لات، عزا، منات، ہبل۔ اب لات، عزا، منات، ہبل وغیرہ کو، یغوث وغیرہ کو، بعل وغیرہ کو جو صفات ملی ہیں باری تعالیٰ کی، جن کی وجہ سے وہ ان کو چھوٹے خدا مانتے تھے یا اللہ سے کمتر خدا، تو ان میں جو بھی وہ صفات مانتے تھے وہ ان کو اللہ کی مخلوق اور اللہ کی مملوک مانتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطائی الوہیہ عطا کی ہے، یعنی عطائی خدائیت عطا کی ہے۔ اب آپ نے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ کیا مسائل ہیں۔ ہم نے یہ بات کہی کہ یہی بات جہلمی صاحب نے اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ حنوت کا جو عقیدہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک ہے خدا، یعنی جسے ہم اللہ کہتے ہیں، وہ برہم کہتے ہیں، با را میم ہا، برہم، برہمہ نہیں ہے یہ لفظ، اور نہ برہمان ہے اور نہ برہمن ہے، یہ برہم ہے۔ برہم میم آخر کے آگے ہا آتی ہے، برہم۔ تو برہم جو ہے اس کو وہ سمجھیے کہ جیسے ہم اللہ کہتے ہیں، یا عبرانی لوگ یہوہ کہتے ہیں یا ہووا کہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس برہم نے جب دنیا بنائی، ارادہ کیا تو برہمان کہلایا، اور جب اس نے چھوٹے خدا ایک درجے کے پیدا کیے، ایشور جنہیں کہتے ہیں، تو خود پرمیشور کہلایا، یعنی الٹیمیٹ ایشور۔ اس کے بعد اس نے بھگوان پیدا کیے، اور اس کے بعد اس نے دیوی دیوتا پیدا کیے، تو ان کو ہم ڈیمی گاڈ بولتے ہیں۔ تو جہلمی صاحب نے بھی یہی عقائد تقریباً پیش کیے ہیں، منی گاڈ۔ اس کے علاوہ مرمنس کا عقیدہ ہے کہ
مرمرز کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان خدا بن جائے گا، وہی جہلمی صاحب کا عقیدہ ہے، دلائل بھی تقریباً ویسا ہی ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ ببلیکل ٹیکسٹ استعمال کرتے ہیں اور انہوں نے قرآن کی آیات سے غلط استدلال کیا ہے۔ اب آپ نے یہ بات سمجھ لیا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ جہلمی صاحب نے یہاں پر عقائد پہ بحث کی ہے۔ باقی جو صوفیاں ہیں، جو پیر ہیں، اگر ان کو کوئی خدائی درجہ دیتا ہے تو وہ تو شرک ہے، اور اگر خدائی درجہ نہیں دیتا تو دیکھا جائے گا صفات کی وجہ سے شرک ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب نے ان کی عبادات کا تو ذکر نہیں کیا۔ دیکھیں، اللہ کی جب آپ کوئی بھی صفت ثابت کر دیں اور پھر اس کی صفت کی بنیاد پر اس کو آپ خدا کہیں تو شرک تو ہو جاتا ہے، خواہ آپ اس کی عبادت کے قائل ہوں یا نہ ہوں۔ میرا مطلب اتنا ہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بات میری وضاحت ہو گئی ہوگی، لیکن اگر ان کیس نہیں ہوئی ہے تو انشاءاللہ ایک مکمل ویڈیو اس پر پھر بناؤں گا۔ والسلام، تمت بالخیر۔